کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بڑی پیشرفت سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان ٹرمپ انتظامیہ کا اہم شراکت دار بن کر ابھرا ہے۔ اس بات کا اعتراف عالمی جریدہ ووکس کے تجزیے میں کیا گیا۔ لکھا گیا کہ پاکستان امریکہ ایران تنازع میں کلیدی سفارتی ثالث کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ پاکستان نے جنگ بندی اور مذاکراتی عمل میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ جہاں پوری دنیا پاکستان کے ڈپلومیٹک رول کی معترف ہے، وہیں پر عالمی جریدہ ووکس کا تجزیہ بھی سامنے آ گیا، جس میں کہا گیا کہ پاکستان نے جنگ بندی اور مذاکراتی عمل میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا گیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم نے سفارتی کوششوں کی قیادت کی ہے۔ واشنگٹن اور تہران دونوں پاکستان کو قابل اعتماد ثالث سمجھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے سفارتی کردار کی کھل کر تعریف کی ہے۔ بڑی پیشرفت سامنے آ رہی ہے، جس سے متعلق اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مزید کیا لکھا گیا اس جریدے میں جانیں گے سلمان آوان، جو کہ نمائندہ خصوصی ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سلمان، بتائیے گا۔ بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا گلوبل پروفائل مارکہ حق کے بعد بڑا ہے، اور اب جس طرح سے پاکستان نے اپنی ملٹری ڈپلومیسی کو بڑے شاندار، بڑے مؤثر انداز کے اندر استعمال کیا ہے امریکہ ایران تنازع کو ریزالو کروانے کے لیے، اس سے بھی پاکستان کا جو ایک گلوبل امیج ہے وہ یکسر بدل کر رہ گیا ہے۔ پاکستان کو اب صرف اور صرف دنیا ساؤتھ ایشیا میں انڈیا پاکستان رائیولری کے تناظر میں نہیں دیکھتی، بلکہ اب دنیا پاکستان کو مڈل ایسٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ ایک سٹیک ہولڈر سمجھ رہی ہے۔ پاکستان کو اپنی تاریخ میں پہلی بار مشرق وسطیٰ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور مشرق وسطیٰ کے معاملات کے اندر پاکستان کو ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اور اس میں عالمی جریدے جو ہیں وہ یقینی طور پر اب یہ لکھ رہے ہیں کہ جو بدلتی ہوئی ترجیحات ہیں خاص طور پر ٹرمپ انتظامیہ کی، اس کے باعث بھی خاص طور پر پاکستان کی علاقائی اور عالمی اہمیت کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان اس وقت تین گلوبل سپر پاور سے یا تین گلوبل پاور سے بہت بہترین تعلق رکھنے والا ایک طرح سے واحد ملک ہے، جس کے اندر امریکہ شامل ہے، چائنا شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا شامل ہے۔ اور اگر آپ ریجنل پاورز کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ گلف کے ایک طرف سعودی عرب ہے، دوسری طرف ایران ہے، اور ووکس نے اسی چیز کی نشاندہی کی ہے کہ پاکستان کے بیک وقت سعودی عرب اور ایران دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ حالانکہ پاکستان اور سعودی عرب کا ایک میوچل اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود دونوں ملکوں کی جو ایک پرانی رائیولری ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن پاکستان دونوں یعنی کہ ریاض اور تہران دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہت بہترین انداز کے اندر لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ اور آج مشرق وسطیٰ میں جو بھی ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس میں پاکستان ایک بہت اہم اور ایک بہت مؤثر فریق کے طور پر سامنے آیا، اور پاکستان نے اپنی جو عالمی تنازعات کے حل ہیں اس کے حوالے سے اپنی بین الاقوامی ساکھ کو، اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا ہے۔ اور پاکستان اس وقت نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک ناگزیر سفارتی شراکت دار کے طور پر اپنی اہمیت بڑھا رہا ہے۔ اور اس میں جو صدر ٹرمپ ہیں، آپ دیکھیں صدر ٹرمپ نہ صرف خود بلکہ ان کی جو انتظامیہ ہے، چاہے اس میں مارکو روبیو ہوں، پیٹ ہیگسیت ہوں، وہ تمام کے تمام ان کے منسٹر، ان کے جو امریکن کیبنٹ کے حوالے سے سیکرٹریز کہلاتے ہیں، وہ سب لوگ پاکستان کے اس نئے رول، پاکستان کی اس نئی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی تعریف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور ان سب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان آنے والے برسوں کے اندر امریکہ کا ایک امپورٹنٹ شراکت دار ہوگا، نہ صرف ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے بلکہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی۔ اور اس میں کیونکہ اب ایک نیا اعتماد، ایک نئی فوٹنگ گین کی ہے پاکستان نے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ، اور اوور آل اگر دیکھا جائے واشنگٹن کے اندر، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو بہت عرصے بعد پاکستان کو ملی۔ اور خاص طور پر امریکن انتظامیہ کے اندر تو آپ ماضی میں دیکھیں کہ شاید کچھ لیڈرز کے پرسنل تعلقات ہوں، مثلا صدر ایوب کے اور جو اس وقت کے صدر جان ایف کینیڈی تھے، ان کے آپس میں پرسنل تعلقات تھے، بہت اچھی کیمسٹری تھی، لیکن جو گلوبل ریکگنیشن اس وقت پاکستان کو ملی ہے وہ پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ اور پاکستان جس طرح سے ایک میڈیٹر، ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر سامنے آیا ہے، وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ اور جس طرح سے پاکستان نے 47 برس بعد امریکہ اور ایران کو ایک ٹیبل پر بٹھایا ہے، وہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو واشنگٹن ہو، ریاض ہو، تہران ہو، پاکستان کی جو کامیاب ملٹری ڈپلومیسی ہے اس کا جو ڈنکا جو ہے مت ہے کہ وہ اس وقت دنیا کے بہت جو امپورٹنٹ جو پاور کوریڈورز ہیں وہاں پر بج رہا ہے۔ پوری دنیا پاکستان کو، بلکہ عام لوگ بھی اب پاکستان کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ پاکستان اس وقت اس خطے کے اندر ایک نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور کے اوپر سامنے آیا، اور پاکستان سے ہی اس خطے کا امن اور استحکام اور سلامتی جڑی ہے۔ جی سلمان، آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔